تقریباً 2000 برس، 1833 برس ہو چکے ہیں، یا 27 یا 33، وہ گرا ہوا. اب ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے، اور اس کی جگہ پر چونکہ مسجد اقصی بنا دی گئی تھی، اور اس کی جگہ پر ہی، اس پتھر پر، اس چٹان پر جہاں سے حضور کا شب معراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اس پر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبہ، ایک گنبد بنا دیا تھا. اگر آپ کبھی BBC وغیرہ میں دیکھتے ہیں، یروشلم سے کوئی نمائندہ بات کر رہا تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا قبہ سنہری، وہ ہے القبۃ الصخرہ. ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد، تیسرا ٹیمپل تعمیر کریں گے، اور اس میں پھر لا کر دو کام کریں گے. اینیمل سیکریفائس کا دوبارہ آغاز ہوگا. یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی. نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی قربانی کی تھی، اور وہ ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ پر قربان کیے جاتے تھے جانور. اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف ہے، نہ وہ ہیکل سلیمانی ہے نہ قربانی ہے. تو ایک تو اینیمل سلاٹر، قربانی جو ہے، جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے، وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی. اور نمبر 2، حضرت داؤد کا تخت جو ہے لا کر جما دیا جائے گا، اور وہاں سے ان کا مسایہ حضرت مسیح نہیں، جس مسایہ کے وہ منتظر ہیں، جن کی پیشین گوئیاں تھیں تورات کے اندر، اور ان پیشین گوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں، باسٹرڈ قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا. لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے. دی مسایہ از یٹ ٹو کم. اور جب وہ مسایہ آئے گا تو وہ اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا. یہ ہے یہود کا موقف. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے. عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں. اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے. اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر یہودی ہے. ان کو کہیں قوت، سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پائے. یہ ہے یہودیوں کا پروگرام. اب آئیے عیسائیوں کی طرف. عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. لیسو سوا، برابر نہیں ہے سب کے سب. جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہر زن زنست نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد. ان میں جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے، جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ، اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں اینگلو سیکسن. تو ویسٹ کی ایک اصطلاح ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. یہ سب یہود کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، عیسائی. بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں، ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے اس وقت سپورٹر ہیں. یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے، یا آج سے کچھ 6 سال پہلے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں. وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو، ایک یہودی کو بھی بلایا تھا. تو ایک پروفیسر ایمیریٹس، بڑا بوڑھا یہودی بھی آیا تھا، ڈاکٹر وشوگراڈ. اس نے 2 باتیں عجیب کہی تھی، اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیحدہ بھی ملا. ایک تو میں حیران ہوا کہ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ دی جیوز. گویا کہ عیسائیت کی نفی، ہندو مت کی نفی، ہر چیز کی نفی، بس سوائے یہودیت کے. دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کر رہے ہیں. ساری اکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے، ساری مدد انہیں. 5 ارب تو
انہیں ہر سال مل جاتا ہے $5 ارب۔ باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کرو، اچھا لاؤ پیسے۔ 10 ارب کا معاملہ تھا جب اس بش کا باپ تھا، سینئر بش۔ 10 ارب وہ مانگ رہے تھے سیٹلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے آبادیاں بنائیں، پیسے دو، 10 ارب چاہیے ہمیں۔ اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاک شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ، تب میں دوں گا۔ یہودی ناراض ہوئے، پیچ و تاب کھائے، لیکن ماننی پڑی اس وقت شرط۔ لیکن اس کی سزا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں 0 ہو گئے۔ 10 ارب لے لیے، بدلہ اسے چکا لیا۔ تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس، اسپیشلی دی بیپٹسٹ، اسپیشلی دی ایونجلسٹ، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے، ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ذرا فرق ہے، مختلف۔ وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈون ہونی چاہیے، عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے، اس کے نتیجے میں 3rd ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، تخت داؤد علیہ السلام۔ تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یعنی پروگرام وہی ہے، فرق کا ہے، وہ اپنے مسیح اور یہ اپنے حضرت مسیح جیزس کرائسٹ ان کے منتظر۔ ان کے خیال میں ان کا مسیح آئے گا، وہ بیٹھے گا تخت داؤد پر، ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ بیٹھیں گے تخت داؤد پر۔ اور یہ تخت داؤد کس بلا کا نام ہے؟ ریسنٹلی مجھے اس کے مطالعے کا موقع ملا۔ ایک پتھر تھا جس پر کہ بیٹھ کر حضرت داؤد کی کورونیشن ہوئی تھی، تاج پوشی ہوئی تھی، بادشاہ مانا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھرون تو تھے ہی نہیں، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا۔ اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی۔ وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا۔ سن 70 عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو، تو وہ پتھر لے گیا روم سے وہ چلا گیا آئرلینڈ، وہ بہت بڑی جو کیتھولک جو آبادی ہے، آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنٹس کے اندر آئرلینڈ میں۔ وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں۔ انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا۔ اب وہ تھرون بن گیا، جیسے کہ تھرون ہوتے تھے، لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی۔ وہ اب بھی موجود ہے، پتھر رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے۔ ویسٹ منسٹر ان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے، اس پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے۔ اسی ایبے میں جا کر کوئی پرنس کی شادی ہوتی ہے، اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کر انگریزوں کا حکمران جو ہے اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تخت بھی لا کر ہم رکھ دیں گے